الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلسہ گاہ میں موجود طلبہ اکرام اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ سلام کرنے کے آداب کے بارے میں ہے کہ سلام کرنے کے آداب کیا ہیں اور اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اس بارے میں ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 جو ہے تلاوت کی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا اور جب کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو، اور ویسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو الفاظ سے انہیں سلام کیا وہی الفاظ میں جواب دو۔ تو فرمایا یا تو بہتر انداز میں اس کا جواب دو یا پھر جیسا اس نے سلام کیا ویسا جواب دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روح سے سلام کرنے سے زیادہ اہمیت اللہ نے جواب دینے کی بیان فرمائی کہ جو بندہ سلام کرتا ہے اس کے سلام کرنا کیا ہے، سنت کا حکم رکھتا، اور جواب دینا یہ واجب کا درجہ رکھتا، یعنی جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ سلام کرنے کی فضیلت اور سلام کرنے کا طریقہ اور سلام کرنے کے بارے میں الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، لیکن جواب دینا وہی الفاظ میں یا اس سے بہتر الفاظ میں، اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86۔ اب اس آیت کی روح سے معلوم ہوا سلام کرنا کیا ہے، سلام کا جواب دینا کیا ہے، واجب ہے۔ آئیے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ سماعت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے کیا حکم دیا اور کیا فضائل اس کے بیان فرمائے۔ پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ان رجلا سأل النبی ای الاسلامی خیر، حضور کے پاس آ کے اس نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں بہترین نیکی کون سی ہے؟ ای الاسلامی خیرن، یہ سوال کیا ہو، اسلام میں بہترین نیکی کون سی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کیا ہے، بہترین نیکی ہے اسلام میں۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کیا فرمایا سرکار نے
کہ تو جس کو پہچانتا ہے اور نہیں پہچانتا ہر قسم کے بندے کو سلام کرنا یہ اسلام کی بہترین نیکی ہے. یعنی جان پہچانت والے کو تو سلام کرتا ہے، مگر جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کرنا یہ اسلام کی بہترین نیکی ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام جلد 1 صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 12 ہے. اس حدیث کی روح سے ہمیں معلوم ہوا اسلام میں بہترین نیکی کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. کھانا کھلانا بھی ہے اور ساتھ میں سلام کرنا، کیونکہ آج ہماری ٹاپک ہے سلام. تو سلام کی فضیلت میں یہ پہلی حدیث کہ سلام کرنا اسلام کی بہترین نیکی. اب دوسری حدیث پاک یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قالا، وہ فرماتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لا لو. کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہیں لیں گے تو پھر جنت کے مستحق نہیں بن سکتے. اب پھر آگے فرمایا حضور نے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت کرنا بول رہے حضور. جب تک محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے. مومن نہیں ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے. اب کیا فرمایا حضور نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا حضور نے کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو تم کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تمہاری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. کیا ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. تو آقا نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام زیادہ کیا کرو. بولے سرکار سلام زیادہ کرتے رہو. تو یہ سلام کا زیادہ کرتے رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان سے جلد 1 صفحہ نمبر 74 حدیث نمبر 54 ہے. تو اس حدیث پاک کی روح سے سلام کی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ سلام کرنا اسلام کی بہترین نیکی، پھر سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. 2 فضیلتیں ہوئی. اب تیسری فضیلت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں قالا، کون؟ ابو امامہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام. کیا بولے؟ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب ترین شخص کون ہے؟ وہ ہے من بدأہم بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. کیا فرمایا سرکار؟ یعنی پہلے انہیں سلام کرتا، ہر ایک کو چانس ہی نہیں دیتا دوسرے کو سلام کرنے کا. تو سلام کرنے میں جو پہل کرتا، پہلے اول جو رہتا، حضور فرمایا وہ اللہ کے پاس سب سے قریب تر ہے، محبوب تر شخص ہے وہ. تو سلام کرنا ایسا نیک عمل ہے کہ اس کے کثرت سے کرتے رہنے والے بندے کو اللہ اپنا قریب بنا لیتا، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ تیسری فضیلت ہوئی. یہ جو حدیث سنائی کہ سلام کرنے سے اللہ کا بندہ قریب ہو جاتا اور محبوب ہو جاتا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب جلد 4 صفحہ 351 حدیث نمبر 5197 ہے. الفاظ تو عربی کے میں نے سنا دیے. تب معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے کہ سلام کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. اب یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں قال لی رسول پاک قال لی رسول اللہ یا بنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنیا، اے بچے، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا تو سلام کر لیا کرنا۔ بولے حضور گھر میں داخل ہوتے بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرو، سلام کیا کرو گھر والوں کو۔ تو کیا ہوگا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا یکن برکت علیکا وعلی اہل بیتک، اللہ تمہارے گھر میں بھی برکت داخل کرے گا اور تمہارے اہل بیت یعنی گھر والوں کو بھی برکت عطا کرے گا۔ یہ کہتے ہیں نا بہت سارے حضرات گھر میں برکت ہی نہیں رہ رہی، کیوں نہیں رہ رہی؟ ایک دوسرے کے چہرے تو دیکھ لے رہے مگر سلامی نہیں کر رہے۔ گھر میں جو نا بندش کرنے کی ضرورت پڑی، وہ عامل کرنے بھاگ رہے، یہ عامل کرنے بھاگ رہے۔ ارے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بہترین بندش بتا دی، سلام کرتے رہو گھر والوں کو تو گھر والوں سے محبت بڑھتی۔ بیوی شوہر کو سلام نہیں کر رہی، شوہر بیوی کو سلام نہیں کر رہی، محبت کیسا پیدا ہوں گی؟ والدین اولاد کو سلام نہیں کر رہے، اولاد والدین کو سلام نہیں کر رہی، محبت پیدا کیسے ہوں گی؟ بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، اور بھائی بھائی کو سلام نہیں کر لے رہے، گھر میں ایک دوسرے کو سلام نہیں پھیلا رہے، تب بتائیے برکت کہاں سے آئے گی؟ محبت ایک دوسرے کے درمیان کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں فرمایا کہ جب گھر میں برکت نظر نہ آئے تو عامل صاحب کے پاس چلے جاؤ، لا کے ناریل باندھ لو برکت آ جاتی، نہیں فرمایا اللہ کے حبیب۔ حضور نے فرمایا ہر امتی گنے 25-25 ہزار نہیں رہیں گے نا صاحب، ہر امتی، اب وہ بیچارے کی سیلری رہیں گی 10,000 روپے، انہیں کہاں سے 25,000 دیں گا عامل کو؟ تو آقا علیہ السلام نے پوری امت کے لیے آسان بندش بتائی کہ گھر میں اگر نفرتیں پھیل رہی ہیں سلام کو پھیلا دو، سب میں محبت پیدا ہو جاتی، اور گھر والوں کو اللہ کا محبوب بنا دینے کا ہے، سلام کثرت سے کرتے رہو، محبوب بن جائیں گے تمہارے سب گھر والے۔ اور اگر گھر میں برکتیں چاہیے سلام کرو کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا بھی تمہارے گھر میں نزول ہوگا۔ اتنا آسان عمل ہے، اور ہم اس سے دور بھاگ رہے، جو مصیبت میں ڈال دینے والے چیزیں اس کو اپنا لے رہے، تعویذ لاؤ، پلیتے لاؤ، یہ جلاؤ وہ جلاؤ، ہے نہیں بولا، اس میں پریشان ہے۔ اللہ کے حبیب نے بغیر خرچے والا عمل آسان بتا دیا جو ہر مسلمان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، تو کتنا پیارا عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ حدیث اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی مر علی مجلس فی اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہ النبی۔ کیا فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ؟ حضور ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے، وہ مجلس میں مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، بت پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سارے لوگوں کا اجتماع تھا اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، سرکار کا گزر ہوا وہاں سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجلس پر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا سرکار نے۔ تب سرکار نے سلام کس کو کیا؟ مشرکین کو کیا کیا؟ ایک کوشچن ہے، یہودیوں کو کیا کیا؟ یا وہ مجلس کے اندر جو بت پرست تھے ان کو کیا کیا؟ نہیں، حضور نے سلام مسلمانوں کو کیا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت کے ساتھ سلام اس مسلمانوں کو کیا، سمجھ گیا آپ؟ کیوں مسلمانوں کو کیا؟ کیونکہ مشرکین کو آپ سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے، سلام سب سے بہترین دعا ہے۔ جب آپ کہتے السلام علیکم، کیا مانے؟ سلام ہو تم پر، مطلب تم سلامت رہو، ہر قسم کے حادثات سے بچو، جادو بھانامتی، ہر قسم کے نظر بد، ہر قسم کے آفات و بلیات سے بچو۔
ہر قسم کے خطرناک بیماریوں سے بچو، اللہ تمہاری ہر بلا، ہر مصیبت سے، ہر قسم کے پریشانیوں سے حفاظت کرے اور تمہیں خوش رکھے، سدا خوش رکھے۔ یہ مطلب ہے سلام کا۔ تو سلام بہترین دعا ہے، اور دعا صرف مومن کو دے سکتے، کافر کو نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر منع کر دیا کہ کافرین کے حق میں آپ دعا نہ کریں۔ اسی کو دلیل بنا کر علماء اکرام کہتے ہیں کہ کافرین کو سلام نہیں کیا جا سکتا، مشرکین کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ایسی مجلس میں آپ بیان کرنے لگے، مجلس میں بیٹھے ہوئے مشرکین بھی ہے، مومنین بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، تو اب آپ اس نیت سے کہ میں مسلمانوں کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم کہہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہودی اگر ہم کو سلام کرے تو ہم کیا جواب دیں؟ سرکار نے فرمایا وعلیکم بولو خالی بس، کیونکہ یہودی جب سلام کرتے نا تو السلام علیکم نہیں بولتے کبھی بھی مسلمان کو، انہوں بولتے سام علیکم بولتے۔ کیا بولتے انہوں؟ سام علیکم، سام علیکم بولتے۔ اس کے معنی ہے تم برباد ہو جاؤ، یہ بد دعا کا جملہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی کوئی یہودی تم کو سلام کرے سلام علیکم بول کے، تو تم اس کے جواب میں کہو وعلیکم، تیرے اوپر بھی وہی بول کے وعلیکم بول دو، بس ختم بولے حضور۔ تو الٹا اس کے اوپر چلے جاتی ہو بلا مصیبت، وہ بد دعا سب اسی کے اوپر الٹ دی جاتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جب سلام کرے تو جواب کیا دو؟ وعلیکم بول کے جواب دو۔ پہلے والی جو میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث سنائی کہ مشرکین اور بت پرست اور یہودی اور مومنین ایک گروپ میں موجود تھے، گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور وہاں سے گزرے تو سرکار نے کیا کیا؟ سلام کیا وہ مجلس پر۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الاستئذان جلد 5 صفحہ نمبر 2307، حدیث نمبر 5899 ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اب سلام جو کرنا ہے، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے حضور وہ بتا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ یسلم الراکب علی الماشی، جو آدمی سواری پر سوار ہے، بھلے وہ گھوڑے پہ ہو، اونٹ پہ ہو، خچر پہ ہو، یا بائک پہ ہو، یا سائیکل پہ ہو، یا کار میں ہو، کوئی بھی سواری پر جو بندہ سوار ہے نا، وہ سلام کرے پیدل چلنے والے بندوں کو۔ کس کو سلام کرے؟ وہ پیدل چلنے والے۔ پیدل چلنے والا بندہ سوار والے کو سلام کر سکتا، اگر کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سلام کرنا ہی ہے تو آداب میں سے کیا ہے سلام کے؟ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ والماشی علی القاعد، اور پیدل چلنے والا جو بندہ ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ اور حضور نے فرمایا والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے، کھڑا ہوا اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری پر ہے سو شخص کس کو سلام کرے؟ چلنے والے شخص کو سلام کرے۔ یہ حدیث بخاری کی کتاب الاستئذان جلد 5 صفحہ نمبر 2301، حدیث نمبر 5877 ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ جو آیت سنانے لگا ہوں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے، 94 آیت نمبر ہے سورہ نساء 5ویں پارے سے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کس کو حکم دیا جا رہا؟ ایمان والے بندوں کو، یہ ذہن میں رکھیں، ایمان والے بندوں سے فرمایا جا رہا اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کیا کرو؟ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو اچھی طرح تحقیق کر لو، کیا کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون کیا ہے۔ اس کے بعد ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تم اس شخص کو جو تم کو سلام کرے
مومن نہیں ہے بول کے مت بولو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جو بھی تم کو سلام کر رہا وہ بندے کو تم ایسا مت بولو یہ مومن نہیں ہے. یہ کون سے پارے کی آیت بتا میں؟ آیت نمبر 94 سورہ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94. آج بہت سارے حضرات یہ بول رہے بولے تبلیغی جماعت والے اگر سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب نہیں دینا. اہل حدیث والے سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتے. اسلامی جماعت والے سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے مسلمانوں کے اندر یہ فرقے ہیں ان کو علل اعلان آپ اس وقت تک کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک ان سے کفر ثابت نہ ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ اور جو بندہ کفر کریں گا وہ بندے کو بولیں گے کافر. پوری جماعت کو کافر نہیں بول سکتے. بات سمجھ رہے؟ پہلی بات یہ ہے. تو اس میں بہت سارے عوام الناس ایسے ہیں جن کو تو پہلے اپنے کتابوں کی خبر نہیں ہے, تو ان حضرات کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے پہلی بات. اور انہیں نماز پڑھنے والا ہے, اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا ہے, اور جب سو رہا ہے رات میں 2 بجے 3 بجے بھی اس کو اٹھا کے پوچھے تو کون ہے, بولے تو مسلمان بولتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ میں بت پرست ہوں نہیں بولتا ہوں. بولتا کیا؟ تو اس کو مسلمان ماننا فرض ہے. انہیں کلمہ پڑھ رہا, نماز پڑھ رہا, اذان دے رہا, مسلمان ماننا فرض ہے. کب بولیں گے کافر؟ اسی وقت کافر بول سکتے جب انہیں کوئی کفر کرا تو. وہ ایک بندے کو بولیں گے کافر, کریں گا ایک, پوری جماعت کو کافر نہیں بول سکتے. بات سمجھ گئے؟ یہاں یہ بات بھی سن لیں, ایک بندہ کفر کرا اور دوسرا بندہ بولا انہیں رائٹ بولا بول کے, تو انہیں بھی کافر ہویا تھا, اس کو بھی کافر بول سکتے. جب تک انہیں توبہ نہیں کریں گا اس کو سلام نہیں کر سکتے, اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے. بات سمجھ گئے؟ لیکن عام طور پہ کوئی بندہ بولا میں تبلیغی جماعت کا ہوں, بولتے ختم, بولے ہاتھ ملا تو کافر ہو جاتے, بولے تو یہ خطرناک بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم کو سلام کر رہا اس کے سلام کا جواب دو اور اس کو مسلمان مانو. بول رہا اللہ تعالیٰ, اس کو کافر ہے مت بولو, مومن نہیں ہے مت بولو. یہ آیت شریفہ سنائی میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 5ویں پارے سے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے تحت یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ تبلیغی جماعت کا بھی شخص ہے تو سلام کر سکتے, اہل حدیث کا بھی شخص ہے تو سلام کر سکتے, انہوں سلام کرے تو جواب دے سکتے. کب نہیں دیں گے؟ جب اس سے کوئی کفر سرزد ہوا ہے, آپ کو پکا معلوم ہے, آپ کے سامنے بکا ہونے کفر, اس صورت میں اس کو کافر بولیں گے. ورنہ دشمنی میں بھی بہت سارے لوگ بولے انہیں غدار ہے, رسول ہے, انہیں کافر ہے. حتی خالی سنی سنائی بات ہے تو نہیں کرنا ویسا. سمجھ گئے بات آپ؟ کب بولنا؟ جب آپ خود اپنے کان سے سنے انہیں کفر بکا, تب جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, آپ اس صورت میں اس کو کافر بولنا. یا پھر انہیں ڈائریکٹ لکھ دیا ایک بک کے اندر باضابطہ لکھا ہوا ہے کفریہ کلمہ, اس کی لکھے بھی ہے, کنفرم ہے, اس صورت میں اس کو کافر بولیں گے. بات سمجھ گئے نا آپ؟ یہ ہو گئی بات. اب سلام جو کرنے کا ہے, کیا الفاظ میں سلام کرنا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم, یہ انداز میں سلام کرو. کیا بولے سرکار؟ السلام علیکم. السلام علیکم بولو. اور اچھے انداز میں سلام کرنا چاہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ بولو, بولے حضور. اور اچھے انداز میں کرنا چاہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بس لاسٹ یہاں تک ہی بتائے سرکار. سلام کرنے میں اتنے الفاظ آپ کیا کر سکتے؟ اضافہ کر سکتے. یا تو السلام علیکم بولو, یا السلام علیکم ورحمت اللہ بولو, یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولو. ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھے جاتے بولے سرکار. تب جتنا کم بولیں گے اتنے کم نیکیاں ملیں گے, جتنا زیادہ بولیں گے اتنے زیادہ نیکیاں ملیں گے. ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جواب دینے والا اس سے بہتر جواب دو بولے نا. اللہ پاک کیا فرمایا قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر کیا ہے 86, اس میں کیا فرمایا گیا کہ تم جب سلام کوئی اگر شخص تم کو کرے جواب کیا دو؟ اس سے بہتر دو بولا اللہ تعالیٰ. یہ بہتر ہے, نہیں تو کم از کم انہیں جتنا سلام کرا اتنے جواب میں جملے بولو. اگر کوئی بندہ بولا السلام علیکم, آپ السلام علیکم ورحمت, وعلیکم السلام ورحمت اللہ بول کے جواب دو.
انہیں بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب میں بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر کوئی بندہ بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ جواب میں اتنا ہی بولو۔ ایک صحابی رسول کیا کرے، جواب میں بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، تو سرکار فرمائے یہ بھی بولنا ہے تو بول لے سکتے بولے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لاسٹ یہاں تک وہ بعض حضرات کیا کرے، مذاق میں سلام کا مذاق بنا دے رہے، سمجھ رہے بات آپ، وعلیکم السلام تمہاری بیوی ہماری غلام فلاں فلاں، اس قسم کے باتیں کریں۔ یہ کیا ہے، ہمارے یعنی کہ اسلام کا مذاق بنا دے رہے ایسے حرکتیں کر کے۔ وہ سلام ایک مبارک دعا ہے برکت والی جو آپ کر رہے، اور جواب دینے والا جو جواب دے رہا وہ سلام کرنے والے کے لیے دعا کر رہا۔ اور اس سے کیا فوائد ہے، میں نے احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب کوئی شخص اکیلا آ رہا اور مجلس سجی ہوئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داخل ہوتے ہی کیا کرے، سلام کرے۔ ایک صحابی کیا کرے، مجلس سجی ہوئی تھی، صحابہ اکرام تشریف فرماتے سرکار کے ساتھ، تو ایک صحابی آئے بغیر سلام کرے کے آگے انہوں داخل ہو گئے مجلس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائے واپس جاؤ، انہوں پیچھے گئے۔ سرکار فرمائے اب پہلے سلام کرو، صحابی رسول سلام کرے، حضور فرمائے اب داخل ہو، بولے حضور۔ تو یہ طریقہ اور آداب بتائے سرکار۔ جب آپ کوئی بھی مجلس میں داخل ہو رہے، مجلس بولے تو کس کو بولتے، دو فرد کم سے کم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ جا رہے تو آپ سلام کرنا، السلام علیکم۔ وہ ایک ایک سے جا کے سلام سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس میں کئی لوگ ہیں، ایک بار آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیے، ساری مجلس والوں کے لیے جواب سلام ہو گیا وہ۔ اور حضور فرمائے وہ پوری مجلس میں سے ایک بندہ بھی اگر یہ بول دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا بولے۔ تو سلام کر رہے ایک فرد سب کے لیے کافی ہے، اور جواب دینے والے سب مل کے یا سب میں سے ایک فرد جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جاتا بلکہ فرمائے سرکار۔ اب اس طریقے سے مجلس کو سلام کرنے کے آداب بتا دیے، مگر اجنبی خواتین کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ پہلے ہی بتا دیے سرکار سلام کرنے سے محبت بڑھتی بولے، سمجھ رہے آپ؟ تو اجنبی خواتین سے محبت اور الفت، پھر وہ عاشقی معشوقی کے چکر شروع ہو جاتے۔ اس کے لیے کیا ہے بتایا گیا، اگرچہ کہ مسلم خواتین ہیں وہ اجنبی ہیں غیر محرم ہیں تو ان کو سلام اجنبی مرد نہ کرے بولے، پہچانت کے ہیں، جان پہچان کے آپ اس صورت میں سلام کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے سلام کرنے کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے آپ کس عمر کے ہیں، وہ کس عمر کے ہے، تو ہر آنے جانے والی سڑک سے گزرنے والی خاتون کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سلام کو پھیلاؤ جو بولے حضرت رسول پاک، وہ مرد مردوں میں پھیلانا ہے، عورتیں عورتوں میں سلام کو پھیلانا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ عورتیں اجنبی عورت ہو یا پہچانت کی وہ اس کو سلام کرے، مرد حضرات میں اجنبی مرد ہو یا پہچان کا مرد حضرات ان کو سلام کریں۔ بات سمجھ رہے؟ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کس کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کی تو یہ سنت اور طریقہ رہا ہے، وہ سلام کرنے کے لیے کبھی کبھی تو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام، بازار میں نکلتے چیز وجہ سے تھے۔ اب ہم بازار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ شاپنگ کرنا ہے یا ترکاری وغیرہ لینا ہے یا گوشت وغیرہ خریدنا ہے تبھی جاتے، ہم بازار کا رخ اس وقت کرتے۔ لیکن صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ کا یہ معمول رہا، وہ کیا کرتے تھے سلام کرنے سے نکلتے تھے بازار کو، خالی سلام کرنے۔ کدھر نکلے بولے تو سلام کرنے نکلا بولے، ہر جان پہچان کے اور غیر پہچان کے شخص کو سلام کرتے ہوئے نکلتے تھے وہ۔ اور حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا کثرت سے سلام کرو، اتنا کثرت سے، اگر دونوں مل کے جا رہے، بیچ میں درخت آ گیا، دونوں الگ ہو کے ملے، خالی درخت پیچ پار کرے تو بھی ایک دوسرے کو سلام کرو بولے سرکار۔
تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، وہ لوگوں کے درمیان کیسی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آج ہم اگر ہمارے معاشرے کا جو ہے نا محاسبہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سگا بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر رہا، مگر رسول پاک کے دور میں صحابہ اکرام ان کے سگے بھائی بھی نہیں تھے، ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی بھی نہیں تھے، مگر ایک دوسرے پر جان چھڑک دیتے تھے۔ ایک غزوے کا موقع ہے، وہاں پر کیا ہوا، ایک صحابی رسول زخمی ہو کر پڑے ہوئے، پانی پانی بول کے پکارے، تو ایک شخص کو آواز سنائی دی۔ وہ صحابی کیا کرے، ایک برتن میں پانی لیے، گلاس میں، اب وہ دور کا جو مٹی کا گلاس ہوتا تھا، وہ کلیے میں جو ہے پانی لے کر حاضر ہوئے اور ان کو دینے لگے۔ وہ لے کر اپنے لب کے قریب کرے پانی پینے کے لیے، ان کو آواز آئی تھوڑی دور سے پانی بول کے، تو انہوں وہ پیے بغیر وہ بھائی کو دے کے بولے کہ لے جاؤ، میرا بھائی شاید مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میں صبر کر لیتا ہوں، بولے پہلے اس کو پلا دو۔ انہوں وہ پانی لے کے ان کے پاس گئے تو ان کو آواز آئی تیسرے شخص سے، تو انہوں کیا کرے، پہلے وہ بھائی کو پلا دو اس کے بعد میں پیتو، بولے انہوں اس کو بھیجا دیے۔ ایسی چیسی ہوتے ہوتے 7 افراد پڑے ہوئے تھے تڑپتے ہوئے، وہ پہلے فرد سے 7ویں فرد تک آئے وہ کلیا لے کے، اور آئے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں بولے چلو 6ویں والے کو پلا دیتا ہوں، واپس پلٹے 6ویں فرد کی طرف، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر واپس پلٹے 5ویں کی طرف، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر پہنچے 4تھے کی طرف، تیسرے کی طرف، دوسرے کی طرف، پہلے کی طرف، ہر ایک کا انتقال ہو گیا۔ سبوں نے پانی ویسے ہی رکھ دیا، مگر ایک دوسرے کو پلانے کے چکر میں موت کا جام نوش کر گئے، مگر پانی کا جو جام نوش نہ کیا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی اس سے، اتنی محبت کہ ایک دوسرے کے لیے جان چھڑک رہے، کیسا پیدا ہوئی ہے؟ حضور پہلے ہی حدیث پاک میں فرما دیے، جب تم زیادہ سلام کرنے لگو گے نا تو محبت ایسا پیدا ہو جاتی، تو ایک دوسرے کو خوب سلام کرتے رہو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کرتے رہو تو دلوں کی نفرتیں ختم ہو جاتی۔ کیا ہو رہا، اب آپ کسی کو سلام نہیں کرے، انہیں میرے کو جو ہے نا کیا ہے، کبھی بھی گرا کے دیکھتا بلکہ آپ سلام نہیں کرے، انہیں کیا کرتا، انہیں چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میرے کو سلام نہیں کر رہا، لہذا میں بھی نہیں کرتا اس کو، انہیں اس کی جگہ پہ سلام نہیں کر رہا، آپ اپنی جگہ پہ سلام نہیں کر رہے، نتیجہ کیا ہوتا، یہ نفرت اور بڑھتے رہتی۔ تو ابلیس کیا کرتا، اس کو ویسا ذہن میں ڈال کے، اس کو ایسا ذہن میں ڈال کے ایک دوسرے سے دور کرتے رہتا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ انہیں جب تک سلام نہیں کرا، میں سلام نہیں کرتا ہوں بلکہ انہیں ٹھان لے کے رہتا، انہیں ٹھان کے کیا رہتا، انہیں جب تک سلام نہیں کرا میں اس کو جو ہے نا کیا سلام نہیں کرتا ہوں، نتیجتاً نفرتیں پیدا ہوتی۔ اور جب آپ سلام کی کثرت کرنے لگتے تو محبتیں آپس میں پیدا ہو جاتی، گلے شکوے سب دور ہو جاتے۔ تو سلام کی کثرت کریں، اکثر جو ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، حتیٰ کہ اپنے جان پہچانت کے اور غیر پہچانت کے افراد کو بھی سلام کثرت سے کیا کریں۔ اور ایک جو ہے نا آخری جو ہے نا باتیں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو بیت الخلا جاتا ہوا دیکھے آپ، پیشاب سے یا بیت الخلا سے فارغ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو ویسی صورت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بیچارہ جا رہا بیت الخلا کی طرف، اب آپ سلام کریں گے تو تھوڑا تو رکنا پڑتا اس کو، وعلیکم السلام بول کے جواب دینے، پھر کیا بھائی خیریت بول کے آپ رکا دیے بولے تو پھر اس کی پریشانی ہو جاتی۔ اس لیے بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آداب یہ ہے کہ جو بندہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب کے لیے جا رہا ہے، اس کو آپ سلام نہ کریں۔ اگر اس صورت میں وہ بندہ سلام کا جواب نہیں دیا اور چلا گیا تو گنہگار نہیں ہے انہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی کیا ہے معلوم ہے، ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا، انہیں بیزی ہے، ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اب انہیں پبلک میں اٹکا ہوا ہے، اب اس کو آپ دور سے سلام کر رہے، انہیں دیکھا بھی نہیں، آپ کو دیکھا بھی نہیں، آپ ایسا سمجھ لیے انہیں، آپ کو انہیں دیکھ لیا اور آپ کیا کرے، اس کو سلام کر دیے۔ اب وہ بندہ گزر گیا، بولے کتنا اکڑ ہے اس کے اندر، سلام کا جواب بھی نہیں دیا بولے، تو آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ انہیں سلام آپ کا سنا ہی نہیں، آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں اور جواب دیا نہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ جب تک یہ پکا اطمینان نہ ہو جائے، آپ کو پکا یقین نہ ہو جائے
کہ یہ گزرنے والا بندہ مجھے دیکھ رہا، تب تک سلامی نہیں کرنا۔ سمجھ گیا آپ؟ کوئی بندہ مصروف ہے، کھانا کھا رہا ہے یا کسی جو ہے نا مصروفیت میں لگا ہوا ہے، اس کا دھیان دوسری طرف ہے، آپ اس کو سلام نہ کریں، یہ سلام کرنے کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک بندہ وظیفے پڑھتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے میں مشغول ہے یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرنے کا نہیں ہے، تو یہ موقعوں پر آپ سلام نہیں کرنا، یہ ادب ہے۔ اور وہ بندہ اگر جواب نہ دے ان وجوہات پر تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور سلام مجلس میں کر رہے تو کیا ایک ہی سلام کافی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سلام کرنے کے لیے جب آپ کسی ضعیف العمر شخص کے پاس جاتے یا پھر کوئی مولانا مفتی صاحب کے پاس جاتے تو ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا بنا ہوا ہے ماحول، جھک کے سلام کرتے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جھک کے سلام کرنا کیا سرکار کے کسی حدیث سے یا صحابہ کے طرز اور طریقے سے ثابت ہے؟ تو کسی ایک بھی صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام جھک کے کرے ہو۔ کائنات میں سب سے بڑے رتبے اور درجے والی ہستی کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کو جھک کے سلام نہیں کرے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بڑی عمر والے حضرات سے بھی ملے نہ ملے، نہیں ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی عمر والے حضرات تھے، حضور کے چاچا تھے حضرت ابو طالب، حضور کے چاچا حضرت امیر حمزہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، مگر سرکار کبھی جھک کے سلام نہیں کرے ان کو۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رسول پاک آتے تو صحابہ ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کو دیکھتے ہی ادب میں کھڑے ہو جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو آتا دیکھتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، تو حضور کے لیے کھڑے ہونا ادب میں یہ بھی ثابت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کہ جب تمہارے پاس بڑے رتبے والے افراد ہوں تو تم بھی ان کے ادب کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو، یہ بتانے کے لیے رسول پاک کیا کرتے تھے؟ جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی تھی گھر پر تو سرکار یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے فرتے محبت سے کہ جنتی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور حضور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا کر پھر بیٹھتے تھے سرکار۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور نے ایسا کیا، لیکن جھک کے سلام سرکار کبھی کسی کو نہیں کرے اور صحابہ کبھی کسی کو نہیں کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سلام منہ سے کیا جائے، نہ ہاتھ کے اشارے سے نہ سر کے اشارے سے، بلکہ منہ سے بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اور جواب دینے والا بھی منہ سے جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ ضعیف العمر شخص کو سلام کرو یا پھر مولانا کو کرو یا مفتی کو کرو، کس کو بھی سلام کرو، اس کا صحیح طریقہ یہ جھک کے سلام نہ کیا جائے، منہ سے سلام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاتھ اٹھانا کی نہیں اٹھانا پھر قریب ایسو اشخاص کے لیے، تو ہاتھ اٹھانے کی حاجت قریب ایسو والوں کے لیے نہیں ہے، خالی منہ سے بول دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی ہے۔ اور جب آپ بازار میں کہیں سے گزر رہے، آپ کسی کو سلام کرنا چاہ رہے، وہ بندہ آپ کو دیکھ رہا، آپ اس کو دیکھ رہے، تو آپ منہ سے السلام علیکم بولتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر سکتے، میں سلام کر رہا ہوں بول کے ایسا اشارہ کر سکتے السلام علیکم بول کے، سمجھ رہے بات آپ؟ دور والے شخص کو تاکہ اسے پتا چلے آپ سلام کر رہے بول کے، اس لیے اشارہ کرنا درست ہے، لیکن قریب والے شخص کو سلام صرف منہ سے کرنا ہے، ہاتھ بھی اٹھانا نہیں ہے اور اس کے سامنے جھکنا بھی نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے ہے بزرگ ہے ادب کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں بلکہ اگر کر لے رہا تو کر لے سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات بولے گا جھک کے سلام کرنا شرک ہی ہے۔ ارے کیسا شرک ہوتا بھائی؟ کیا انہیں اس کو خدا مانا یا خدا کے برابر مانا؟ نہ انہیں خدا مانا نہ خدا کے برابر مانا، انہیں تو اس کو بزرگ ہے، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں بلکہ ادب کے لحاظ سے کرا۔ ادب الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، تو ادب اور تعظیم کے لیے اگر ایسا کوئی بندہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے یہ چیز تو ہمیں بھی وہ چیز کو چھوڑ دینا چاہیے،
کہ جھک کے سلام کرنے کے بجائے بعض خواتین تو کیا کرے معلوم، اتنا جھکتا اور جھک بولے دولہا بنانا بولے قدموں تک جھکا دے رہے اس کو پورا پیروں تک، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی شخص کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ اس کے سامنے لوگ جھک کر اس کے پیروں تک جو ہے نا کیا ہے پہنچ کر جھک جائیں، تو پھر اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا بولے سرکار۔ کہ کوئی شخص کیا ہے معلوم، اپنے لیے لوگ جھکے میرا ادب کرے میری تعظیم کرے میرے ہاتھ پیر چومے بول کے خواہش نہیں رکھنا۔ یہ خواہش رکھے بغیر اگر کوئی بندہ اس کے آ کے ہاتھ چوم لیا یا پیر چوم لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو خواہش نہیں تھی، لوگ ایسا کر لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں خواہش کر کے لوگوں سے چموا رہا، اللہ چوم میرا ہاتھ بول کے دے رہا، تو ایسا کرنا خود کو جہنم میں داخل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے